اللہ کی قسم ہے چاچا ایڈا چنگا پڑھتا ہے میرے تو میرے کلام تے داد لے لینا جیو جی بزرگو جیوندے رہو سدا سکھی رہو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بنے میں اسے جسم دوں وہ مجھے جان دے کیوں جی گل کوئی اوکھی تو نہیں ہوگی بابا جی کو 5-6 منٹ ہور اوکھے گزار لئیے ہے اجازت تیری بڑی مہربانی تیری جوانی سلامت میں شکر گزار ہوں تہاڈا ایڈی اوکھی گل تے ایڈی سونی داد پہ دیندے ہو بس یہ طے کر کے پھر اپنے ہی آپ سے نور کا ایک ٹکڑا جدا کر دیا مہربانی تیری بڑی مہربانی جی بس یہ طے کر کے پھر اپنے ہی آپ سے نور کا ایک ٹکڑا جدا کر دیا اول العبد کا اس کو منصب دیا حق کے معبودیت کو ادا کر دیا نور یکتا تھا تنہا تھا بے چین تھا اس کو تنہائی سے ماورا کر دیا اس گھڑی ایک نے ایک کے 2 کیے اور دونوں کو ہی مصطفیٰ کر دیا اور جوانوں کی ہو گیا تو انہوں کیڑی اوکھی گل لے دے اس گھڑی ایک نے ایک کے 2 کیے اس گھڑی ایک نے ایک کے 2 کیے اس گھڑی ایک نے ایک کے 2 کیے اور دونوں کو ہی مصطفیٰ کر دیا نور اول سے یزدان کہنے لگا میرے محبوب تم میری عظمت ہوئے دوسرے نور سے کبریا نے کہا تم قیامت تلک میری قدرت ہوئے ٹھیک بالکل مطمئن میں نور عظمت کو اللہ نے عظمت کے پردے میں رکھا نور قدرت سے قدرت نے کام لینے شروع کیے یہ سید کسرا یقیناً یہاں بھی لائبریری ہونی چاہیے ڈھڈیال میں بھی جامعہ ہے مدرسہ ہے وہاں بھی لائبریری ہونی چاہیے چکوال میں بھی لائبریری ہونی چاہیے نہیں تو مجھ غریب کے پاس بھی ہے جس دن تمہارا دل کرے تم کتابیں مانگنا شروع کر دو میں پیش کرنا شروع کر دوں نور عظمت کو عظمت کے پردے میں رکھا نور قدرت سے قدرت نے کام لیے 3 مسدس پڑھے میں نے 18 مصرے پڑھے میں نے میرے معیار کے نہیں سنے تم نے ناراض نہ ہونا اب منت کر رہا ہوں جس معیار کی بات کر رہا ہوں میں حوالے دیتا چلا جاؤں گا جس کا جی چاہے حوالے مانگے میں نور قدرت کے کام پڑھنے لگا ہوں اللہ نے نور قدرت سے کام کے لیا اور دیکھوں گا کسے پتہ لگا نور عظمت کون ہے کسے پتہ لگا نور قدرت کون ہے بڑے نور کا نام ہے نور عظمت چھوٹے نور کا نام ہے نور قدرت پتہ چل جائے گا میرے مجمع کی ذات سے بولنے سے دیکھنے سے پیار سے کہ کسے نور قدرت سمجھ آیا کسے نور عظمت سمجھ آیا نور عظمت کے پردے میں نور قدرت سے قدرت نے کام لیے وہ کام میں پڑھنے لگا ہوں عقیدہ مان جائے تو بولو ورنہ بے عقیدہ بندے کی داد کیا کروں گا نور آدم کی اطہر جبی میں گیا تب فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا بولتا میرے ساتھ نور آدم کی اطہر جبی میں گیا نور آدم کی اطہر جبی میں گیا تب فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا نور جب نوح کی کشتی میں داخل ہوا تب سفینہ کنار بڑی مہربانی مجھ سے پہلے بولنے کا شکریہ نور آدم کی اطہر جبی میں گیا تب فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا نور جب نوح کی کشتی میں داخل ہوا تب سفینہ کنارے لگایا گیا نور موسیٰ سے کوتور پر بھی ملا نور کے دم سے عیسیٰ اٹھایا گیا آتش عشق میں جب براہیم تھا نور سے نار کو بھی بجھایا گیا آتش عشق میں جب براہیم تھا نور سے نار کو بھی بجھایا گیا نور کا عرش تھا عرش کا نور تھا نور کے سلسلوں میں زمین تک گیا نور کرتے ہوئے نصرت انبیاء ایک عبد خدا کی جبیں تک گئے بالکل ٹھیک بالکل مطمئن میں بالکل راضی ہوں میں نور کرتے ہوئے نصرت انبیاء ایک عبد خدا کی جبیں تک گیا مشکل باتیں ختم ہو گئیں کھولنے لگا ہوں نظم کو اور اسی پہ گفتگو تمام تب اسی عبد کو بھی اسی نور نے جس کی جبیں تک گیا تھا نا تب اسی عبد کو بھی اسی نور نے ایک زمانے کا سلطان بھی کر دیا تب اسی عبد کو بھی اسی نور نے ایک زمانے کا سلطان بھی کر دیا پھر وہاں سے چلا ایک شرف تک گیا اس کو کعبے کا نگران بھی پھر وہاں سے چلا ایک شرف تک گیا پھر وہاں سے چلا ایک شرف تک گیا اس کو کعبے کا نگران بھی کر دیا اس کو کعبے کا نگران بھی کر دیا یہی ٹکڑا نظم کا کربلا گاہ میں شاہ میں سنا ابرار شاہ جی نے اور تب سے مجھے کہنے لگے یہ ٹکڑا ضرور پڑھنا اور تب سے میں بھی یہ کہنے لگا بات مشکل ہے نہیں سنتے پنڈی والے خیبر خندق سنتے نہیں تو پڑھتے صحیح تب اسی عبد کو بھی اسی نور نے ایک زمانے کا سلطان بھی کر دیا پھر وہاں سے چلا ایک شرف تک گیا اس کو کعبے کا نگران بھی کر دیا پھر شرف سے صدف تک ہوا منتقل
فاعل، ایک بی بی کو ذیشان بھی کر دیا. نور بی بی کو لے آیا کعبے تلک، نور بی بی کو لے آیا کعبے تلک، نور بی بی کو لے آیا کعبے تلک، اور اظہار ایمان بھی کر دیا. اب نہ سمجھ آئی تو تیرا نصیب ہے. نور کے نور کا ایسا جلوہ پڑا، خاص دیوار میں خاص در آ گیا. نور جس سے جدا ہو کے آیا تھا نا، کتنی صدیوں کے بعد اس کے گھر آ گیا. یہ ہوئی نا بات. بس بابا اوکھیاں گلاں نہیں سن دے بندے مل کے. رحمان وہ ہے جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی اور ایک اکمل انسان کو خلق کیا. اس کے خلق ہونے پہ علامہ البیان علم بیان دے دیا. توریت پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو، قرآن پڑھو. وہ پھول کی خوشبو ہے، جب منہ بند کلی ہے. وہ رات، اس رات کا جو افسا وہ خفی ہے، جو نور جلی ہے. بس ایک علم الہی کے دو مختلف انداز. گر چپ ہو تو قرآن ہے جو بولے. واہ واہ. جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات. اب مشاعرہ شروع ہو گیا. اب مشاعرہ شروع ہو گیا. اب قابو. جو نور بکھرا ہوا ہے، جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات. بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا، علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا، قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی. اب سارے والا ہائے لری. میں ہی من جانا، میں نوکر ہاں سر، میں سجداں دے کتیاں دا بھی نوکر ہاں جناب. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے کہہ دیا ہے. سخی شمس کے دربار پہ کبھی جاؤ ملتان، وہ سورج کا سلطان، وہ سورج کا سلطان ہے نا سخی شاہ شمس. اس نے کلیات شمس میں کھلے لفظوں میں کہا تھا صورت پیوند جہاں بود علی بود. جاؤ کلیات شمس اٹھا کے بڑھو، سخی شمس فرماتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمی بود زما بود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود. میں نہیں کہہ رہا شمس کی فتویٰ لگانا، وہ کہہ رہا ہے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا. ہائے 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 ہائے. میں نہیں کہہ رہا سخی، سارے سخی کے نوکر آخری حلالی تک ہائے لری. تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نامن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا. ایک مصرے پہ بڑا دل ہے میرا. تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نامن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، نامن کے پیغام نہ ہولی تھی. نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ میں کسی سے لے کے کھاتا ہوں. علی بادشاہ کا لنگر کھاتا ہوں، علی بادشاہ کا گاتا ہوں. اللہ رازق ضرور ہے، اللہ علی کا رازق ہے. میں اپنے حصے کا رزق علی سے لیتا ہوں اور کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. سخی شمس کہہ گیا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. دل مانے عقیدہ مانے بولو، نہ مانے اپنی داد اپنے پاس رکھو. سخی فرماتے ہیں تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نہ امن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا، خالق کی زبان کون بھی نہ بولی تھی علی. میں نوکر ہوں تہاڈا. پوری طاقت کے نعرہ بلایا، دونوں ہاتھ اوپر نہیں کر رہے، دونوں ہاتھ بلا
حیدری نور کے نور کا ایسا جلوہ پڑا، خاص دیوار میں خاص در آ گیا. نور کے نور کا ایسا جلوہ پڑا، خاص دیوار میں خاص در آ گیا. نور جس سے جدا ہو کے آیا تھا نا، پریشان ہو گئے. نور جس سے جدا ہو کے آیا تھا نا، کتنی صدیوں کے بعد اس کے گھر آ گیا. میں سمجھتا ہوں 80% بندوں کو سمجھ آ چکی ہے نور عظمت کون ہے، نور قدرت کون ہے. کوئی جو 20% خدا نہ خواستہ رہ گئے ہیں، ذرا انہیں چیک کر لیتے ہیں. یہ مصرع پڑھتے ہیں بابا جی، بات بالکل کھل جائے گی. کسے سمجھ آئی ہے کسے سمجھ نہیں آئی، بالکل بات کھل جائے گی. نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر، جا ذرا نور قدرت کا دیدار کر. میں نے پہلے کہا تھا نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر، نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر، جا ذرا نور قدرت کا دیدار کر. تو شناسا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، تو شناسا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے. میری جانب سے الفت کا اظہار کر. تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے، تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے. بس پیارے اسے پیار سے پیار کر، بس پیارے اسے پیار سے پیار کر، بس پیارے اسے. یہ جو بزرگ ہیں ان سے لینی ہے دعا، ان سے کوئی گلا نہیں. جوان کوئی ایسا نہ ہو جو مصرع سمجھے اور نہ بولے، میں اس کے سر تک آ جاؤں گا جس نے سر ہلایا. تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے. اگر سید کسراں کی مجلس میں بھی عقیدہ نہ پڑھا جائے تو پھر پورے پاکستان میں اور اس سے بڑی جگہ میرے پاس عقیدہ پڑھنے کی ہے نہیں. نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر، جا ذرا نور قدرت کا دیدار کر. تو شناسا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، میری جانب سے الفت کا اظہار کر. تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے، بس پیارے اسے پیار سے پیار کر. اس نے تیری نبوت کا کلمہ پڑھا، تو بھی اس کی ولایت کا اقرار. نوکروں تواڈے زندگی ہوں نہیں یار، انج نہیں. سونا نعرہ حیدری. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس نے تیری نبوت کا کلمہ پڑھا، اس نے تیری نبوت کا کلمہ پڑھا. تو بھی اس کی ولایت کا اقرار کر. آؤ تمہیں کعبہ لے چلوں. سید کسراں سے کعبہ تک میری انگلی پکڑ کے چلو اگر چل سکتے ہو تو. نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا. سفر تو کرو نا یار. نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا، نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا. خود خدا نے کہا واہ کیا بات ہے. کیا کہنے تمہارے سننے کے. سلام ہے ہر اس بندے کو جو اس مصرے پہ بولا ہے. سلام ہے میرا اس مشکل بات پہ بولنے والے کو. تیری جوانی سلامت. نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا، نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا. خود خدا نے کہا واہ کیا بات ہے. عرش والو سنو میرے انوار کی فرش پہ آج پہلی ملاقات. عرش والو سنو میرے انوار کی آخری 6 مصرے اور میری نوکری تمام. راضی رہنا جی بابا. اچھا جی نوکر تعمیل ہوئے گی. تو پورے 1 گھنٹے جے کنارا نہیں ماریا. نوکر جی پھر پڑھنا جنی دیر آکھو نوکری کی تو نخرا کی. نور عظمت چلا، نور قدرت اٹھا. چلو پھر پڑھ دینا ہوں مصرع جڑا بابا جی حکم کیتا ہے. تو میرا پیار ہے وہ تیرا پیار ہے، بس پیارے اسے پیار سے پیار کر. اس نے تیری نبوت کا کلمہ پڑھا، تو بھی اس کی ولایت. حیدری جناب علی میں تاں گزارش کیتی ہے بڑے رولے نے سے قرار دے. اللہ کی گل آکھا واجب ہوندی ہے. خدا محمد مصطفیٰ نو فرما رہے کہ میرے علی دا اقرار کر. ملا کڑی ماں دا پتر مولا علی دا اقرار کر. تسی بہت جیو جی. امام حسین سرکار تو سلامت رکھیں، مولا عقیدے سلامت رکھیں. نور قدرت سے جب نور عظمت ملا، گل نتیجے دی. نور قدرت سے ہن پتہ لگ گیا نور قدرت کون ہے، نور عظمت کون ہے. نور قدرت سے جب نور عظمت ملا
तब कहा आज मेरा वसी आ गया। नूर कुदरत से जब नूर अजमत मिला तब कहा आज मेरा वसी आ गया। आज से मुश्किलों पर भी मुश्किल बनी, आज से मुश्किलों पर भी मुश्किल बनी। अब मैं तन्हा नहीं हूँ, वसी आ गया। सिलसिलाए विलायत मुकम्मल हुआ, वो वली मैं वली ये वली आ गया। तीन है ना वली, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। पहला वली अल्लाह, दूसरा रसूल, तीसरा हालत रकू में अंगुश्तरी देने वाला अली। सिलसिलाए विलायत मुकम्मल हुआ, वो वली मैं वली ये वली आ गया। 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 घर है अल्लाह का, झोली मोहम्मद की है और उसमें मुकद्दस और तुहाडियां जिंदगियां मन और जियो मेरी हलाली कौम। हैदरी घर है अल्लाह का, झोली मोहम्मद की है। घर है अल्लाह का, झोली मोहम्मद की है और उसमें मुकद्दस अली आ गया। घर है अल्लाह का, झोली मोहम्मद की है और उसमें मुकद्दस अली आ गया। उसमें मुकद्दस अली आ गया। शेर भी आखिरी और मिंबर पे कुरान हाथ पे लेके जिक्र हुसैन हाथ पे लेके ऐलान भी है। पूरे पिंडाल में 5 बंदे बोले मैं राजी। शेर मुश्किल, शेर आखिरी। 5 बंदे बोलो शौक समझेगा मेरे सफर की कीमत हो गई। मोहम्मद ने अली को हाथों पे बुलंद किया। हुसैन का वास्ता पहली मर्तबा कह रहा हूँ, बेशक जवान न बोले, बुजुर्ग मेहरबानी करना। यूं अली को हाथ पे बुलंद करके मोहम्मद फरमाते ये है पाकीज़गी में हमारा शरफ, रिज्स हैं वो सभी हमसे जो दूर हैं। ये है पाकीज़गी में हमारा शरफ। और यार क्या सुनते हो, ये है पाकीज़गी में हमारा शरफ। वो जवान बोल, ये है पाकीज़गी में हमारा शरफ, रिज्स हैं वो सभी हमसे जो दूर हैं। उससे हम, हमसे वो, मुझसे ये, इससे मैं, बस खुदा मैं अली एक ही नूर है। हाथ बुलंद करके हैदरी हैदरी। घर से बाहर आई है अली की बेटी। क्या कहना सैयद जो हो तुसी, सैयदां दा ते भी हक बनदा है जिवें तुहाडी अखां चों हंज आ गई। मसाइब जी भर के तो भाई जवार पढ़ेंगे, हक ही उन्हीं का है। वो मसाइब खान जाकिर है, मैं तो इन्हीं लोगों से सुन सुना के पढ़ता हूँ। एक मुश्किल जुमला है मसाइब का, एक तारीख़ है मसाइब की तैयारी में, जिससे मैं पर्दा हटाना चाह रहा हूँ। वही सुन लो और मैं मजलिस छोड़ दूँगा। 27 रजब को जो काफिला दरबार वलीद में गया है, उसमें 18 हाशमी हुसैन के साथ गए। हुसैन दरबार वलीद में जाने के लिए घर से यूँ निकला है जैसे किसी सरदार का जनाजा निकलता है। बाबा जी औलादे बतूल हो, जुमला एक सख्त आखन लगा, माफ़ करे। एक खुशामद नहीं, मिंबर नहीं, सिर्फ सैयद कसरां दा सैयद ही नहीं, सैयद पूरी कायनात एक दिन का भी होवे तो मेरे वास्ते प्यो बराबर है। सैयदादी एक दिन की भी होवे तो मेरे वास्ते माँ तो ज़्यादा मोहतरम है। मैं नौकर हाँ सैयदां दे बूए दा, औलादे बतूल दा खादिम हाँ। तो जुमला मैं बाबा ख्वाजा जी औखा आखन लगा तो तरला पिया करदा सारे सैयदां दा। बाबा जी अखें तुहाडे हंजू ते आ ही गए ने, सरकार दे अज़ादार भी हो, सरकार दे ज़ाकिर भी हो। गल मैं कोखी करनी है, 18 हाशमी लेके हुसैन दरबार वलीद में गए हैं। जो हाशमी हुसैन के साथ गए हैं उनमें 5वें हाशमी का नाम है सरकार अब्दुल्ला, अली की बेटी का बख्त। गल तो हम समझ आ गई, तो सारी रात रोना, समझ ना आई तो मेरी माफ़ी। जो 5वां हाशमी गया है ना हुसैन के साथ, उसका नाम है अली की बेटी का बख्त, औन मोहम्मद का बाबा सरकार अब्दुल्ला। 27 रजब को सरकार अब्दुल्ला दरबार में चल के गए। बाबा जी 28 रजब की मैं मक्तल की किताबें पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ है अब्दुल्ला इतना बीमार था, हुसैन को खुदा हाफिज़ कहने के लिए मदीने की सरहद तक नहीं आया। मैं मसाइब पढ़ छोड़े तो गौर नहीं की जी। मैं सदके तुहाडे सुनन तो सदके, तुहाडे पहुँचन तो सदके अज़ादार जो 27 रजब को जो काफिला दरबार में गया है उसमें अब्दुल्ला साथ गए हैं। जो काफिला मदीने से 28 रजब को गया, अल्लाह करे तेरी आंखें इस गम के अलावा न रोएं,
مقتل کہتی ہے عبداللہ بیمار تھا، حسین کو خدا حافظ کہنے نہیں آیا۔ سوچنا صرف یہ ہے ایک دن میں ہوا کیا عبداللہ کا، یہی پڑھنا ہے میں نے آج کی مجلس میں، بابا جی راضی رہنا، بس یہی پڑھنے لگا۔ ایک دن میں زینب کے بخت کو ہوا کیا؟ 27 کو خود چل کے جانے والا عبداللہ 28 کو اتنا بیمار ہو گیا، حسین کو خدا حافظ کہنے نہیں آیا۔ عبداللہ کی بیماری سنو، تیری آنکھیں سلامت رہیں، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ حسین 18 آشمی لے کے دربار ولید کے در پہ گئے ہیں، دروازے پہ رک کے فرماتے ہیں میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں، ولید میرا قاتل نہیں، مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا، میں اکیلا دربار جاؤں گا، میرا کوئی عزیز میرا کوئی رشتہ دار اندر نہیں جائے گا، اگر حالات خراب ہو گئے میں اللہ اکبر کی صدا دوں گا، یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں، تم سارے علی ہو، منت کوئی نہیں میری، ترلا کوئی نہیں میں کرنا، میں ترلا کو نہیں کرنا، رو لو تو تہاڈی مرضی، نہ رو وہ تہاڈی مرضی، یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں، تم سارے علی ہو۔ یہ کہہ کے حسین دربار میں داخل ہو گئے۔ جو میرا اندر کا عقیدہ ہے نا، وہ عقیدہ کہہ رہا ہے سید جیسی جگہ پہ، سید کسران جیسے دربار میں اتنے سیدزادے بیٹھے ہیں، منت کر رہا ہوں تم سیدزادے ایک ہاتھ ضرور مارنا سینے پہ، باقیوں کی اپنی مرضی ہے۔ 5واں قدم حسین کا دربار میں تھا، اچانک آہٹ محسوس کی، پلٹ کے دیکھا سکینہ کا ماشکی، ام البنین کا بیٹا، علی کی بیٹی کی چادر کا نگران، حسین کی کمر کا زور، حسین کی ماں کی دعا کا نتیجہ عباس، حسین کے قدموں پہ قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے، حسین کے قدموں پہ قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے۔ میں ممبر پہ وسلم وعدہ کر رہا ہوں ساری رات وہ بندہ روئے گا جسے جملہ سمجھ آ گیا۔ حسین جلال میں آ کے فرماتے عباس میں نے منع نہیں کیا، میں نے کہا نہیں کوئی نہ آئے، پھر کیوں آ رہے ہو؟ عباس سر جھکا کے آہستہ سے کہتے ہیں آپ نے کہا ہے میرا رشتہ دار کوئی نہ آئے، جسے نہیں آتا ماتم بے شک وہ سر جھکا کے بیٹھے، اور جسے آتا ہے ماتم امیر بن کے بیٹھے ہو، کوٹھیوں والے بن کے بیٹھے، غریب بن کے ہاتھ مار، ہر بندہ ایک بار کہے ہائے عباس تیری غربت۔ حسین فرماتے عباس میں نے منع نہیں کیا، میں نے روکا نہیں۔ عباس کہتے مولا آپ نے کہا میرا رشتہ دار کوئی نہ آئے، تیرا رشتہ دار اکبر ہے، تیرا رشتہ دار قاسم ہے، تیرے رشتہ دار انہوں محمد ہیں، کوئی تیرے بھائی کا بیٹا، کوئی تیری بہن کا بیٹا، کوئی تیرا اپنا بیٹا، میں رشتہ دار تو نہیں، میں تو کنیز کا آئے، میں رشتہ دار تو نہیں۔ ہاتھ چوم کے فرماتے تیری وفا کے صدقے باہر چلو۔ حسین دربار سے باہر آئے، پہلا سوال کیا عبداللہ نے دربار میں کیا ہوا؟ حسین فرماتے ہیں گھر چل کے بتاؤں گا۔ گھر پہنچے، پھر پوچھا عبداللہ نے دربار میں کیا ہوا؟ حسین فرماتے ہیں امت مدینے نہیں رہنے دیتی، میں نے بڑے آرام سے کہا، تو نے بڑے آرام سے سنا، پتہ تو اس بہن کو ہے نا جس کے سامنے حسین نے کہا ہے امت مدینے نہیں رہنے دیتی۔ زندگی میں پہلی بار حسین کے سامنے جلال میں بولے عبداللہ، فرماتے کون نہیں رہنے دیتا؟ اس کا نام تو بتا، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کون نہیں رہنے دیتا۔ حسین فرماتے عبداللہ جلال نہیں دکھانا، یزید کا خط آیا ولید کے نام، اس نے کہا یا حسین بیعت کرے یا حسین کا سر بھیجو۔ عبداللہ دونوں ہاتھ باندھ کے آہستہ سے کہتے ہیں اس ذکر کی عزت کی قسم ہے میں نے شان حسین 2 محرم کو شیخو پورم میں جملہ کہا ہے، 8-10 ہزار بندے نے اٹھ کے ماتم کیا، اگر جملہ سید کسرا اور پنڈی اور چکوال والوں سمجھ آ جائے تو ضرور ماتم کرنا، ورنہ تمہاری اپنی مرضی۔ عبداللہ ہاتھ باندھ کے تھے حسین ایک مہربانی کر یزید کو خط لکھ، اسے کہ ساری فوج لے کے مدینے آ جا، حسین تو کرسی پہ بیٹھ جا، عباس کو اور مجھے لڑنے کی اجازت۔ علی کا لال تو کرسی پہ بیٹھ جا، عباس کو اور مجھے لڑنے کی اجازت دے دے، جب میں سارا مدینہ سروں سے بھر دوں پھر تو نہیں جائے گا۔ حسین فرماتے کیا کروں؟ عبداللہ کہتا یزید کو خط لکھ، اسے کہ ساری فوج لے کے مدینے آ جا، حسین تو کرسی پہ بیٹھ جا، عباس کو اور مجھے لڑنے کی اجازت دے، کوئی جوان نہ روئے، کوئی گلا نہیں۔ یہ جملہ صرف بزرگ اور عزادار کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہر بندے کو سمجھ نہیں آنا، صرف عزاداروں اور بزرگوں کو سمجھ آئے گا۔ تڑپ کے حسین آگے بڑھے، عبداللہ کے شانے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں عبداللہ میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں؟ ہائے ہائے میں پہلے آکھیا سی نا بھئی ہر بندے نو میری گل سمجھ نہیں آئی، میں پہلے آکھیا سی یہ بزرگاں واسطے، میں نوکر ہوں تیرا،
یہ عزادارہ وہاں سے جملہ ہے، میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے ماروں؟ عبداللہ فرماتے اچھا گھر بلا کے نہ مار، مجھے اور عباس کو ایک ایک تلوار دے کے شام بھیجتے، جب تجھے اطلاع ملے شام سروں سے بھر گئی پھر تو نہیں جائے گا۔ حسین فرماتے نہیں عبداللہ دین بچانا ہے، جنگ نہیں کرنی، جانا ضرور ہے۔ عبداللہ کہتے کون کون جائے گا؟ آخری جملہ۔ حسین فرماتے میرا سجاد جائے گا، عبداللہ کہتے ٹھیک۔ حسین فرماتے میرا اکبر جائے گا، عبداللہ کہتے ٹھیک۔ حسین فرماتے میرا اصغر جائے گا، عبداللہ نہیں بولے۔ حسین فرماتے میرا اصغر جائے گا، عبداللہ نہیں بولے۔ حسین فرماتے میرا اصغر جائے گا، بولتا کیوں نہیں؟ سر چھوا کہتا ہے بولوں کیسے، سوچ رہا ہوں 10 دن کا بچہ ہے، گرمی کا سفر ہے، عراق کا راستہ ہے، راستے میں 3 دن پانی نہیں ملتا، بطول کے گلشن کی سب سے چھوٹی کلی ہے، یہ معصوم سا بچہ ہے، ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ یہ معصوم سا بچہ ہے، ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ جو حسین کی غربت سمجھتا ہے اسے غربت کی قسم ماتم کرے، باقیوں کی مرضی۔ جب کہا نا یہ بچہ کیسے جائے گا ماں کے بغیر، حسین فرماتے تجھے کس نے کہا ماں کے بغیر جائے گا؟ اصغر کی ماں بھی جائے گی۔ اصغر کی ماں کا نام آیا، اونچی آواز میں کہتا ہے علی کی بہو اور گھر سے باہر، اصغر کی ماں اور گھر سے باہر۔ حسین فرماتے ہیں جب علی کی بیٹی جائے گی، جب زینب اور کلثوم جائے گی، پھر رباب کیوں نہیں جائے گی؟ زینب کے جانے کا نام سنا عبداللہ کھڑا نہیں رہ سکا، زمین پہ گرا، دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے او نا محمد میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نانی بطول کی قبر پہ لے چلو، تمہاری نانی نے کہا تھا زینب کا خیال۔ ختم مجلس، ختم مجلس، آخری جملہ۔ اس سے زیادہ آنسو کیا ہوں گے؟ ہو گئے میرے حصے کے مسائل۔ آخری جملہ، اولاد پکڑ کے گھر لائی، بستر بیماری بچھا، 27 کا دن گزر گیا، 28 کی صبح ہو گئی، تیاری ہو گئی، علی کی بیٹی نے اجازت مانگی، حسین میں شوہر سے اجازت لے ہوں، فرمایا ضرور جاؤ۔ کائنات کی مالکن گھر پہنچی، ابو تراب کی بیٹی زندگی میں پہلی بار تراب پہ بیٹھی۔ میں تو ادب میں پڑھتا ہوں، کوئی روئے اس کی مرضی، کوئی نہ روئے اس کی مرضی۔ ذاکری تیرے رونے پہ نہیں ہے، ذاکری ادب کا نام ہے۔ سر سے چادر اتار کے اونچا روئی علی کی بیٹی، بیمار کی آنکھیں کھلی، فرماتے زینب بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آئی ہوں۔ بی بی کہتے عبداللہ میں نے کہا تو نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ فرماتے تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے، تیرا غربت کا سفر شروع ہو گیا۔ علی کی بیٹی ایک احسان کر، علی کی بیٹی ایک احسان کر۔ پوری مجلس میں ایک لمحے کے لیے میں نے کسی سے نہیں کہا کہ اس جملے پہ ضرور رونا ہے، لیکن میں منت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اصغر کی ماں آئی ہوئی ہو، یہ جملہ ضائع نہ کرنا۔ یہ وہ جملہ ہے جس پہ ماتم واجب ہے، اگر سمجھ آ جائے تو نہ سینہ پیارا کرنا نہ آنکھیں پیاری کرنا۔ عبداللہ ہاتھ باندھ کے علی کی بیٹی ایک مہربانی کر، چادریں چاہیے چادریں لے جا، سامان چاہیے سامان لے جا، بیٹے چاہیے بیٹے لے جا، نوکر چاہیے نوکر لے جا، اونٹ چاہیے اونٹ لے جا، گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، جتنے سامان کی ضرورت ہے لے جا، میں بیمار ہوں، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا نہیں سکتا، زینب مہربانی کر، جتنی دیر میرے گھر میں رہنا ہے کسی چارپائی پہ بیٹھ، کسی کرسی پہ بیٹھ، کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی تخت پہ بیٹھ، میرے گھر میں مٹی پہ نہ بیٹھ۔ ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو، تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ ماتم عباس کا عبداللہ ہماری امیر بہن ہے، ہماری ماتم کیوں نہیں کرتا؟ ہماری کائنات کی مالکن بہن۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ختم مجلس، آخری لفظ۔ گفتگو جاری تھی یا اچانک اکبر تشریف لائے؟ چچا اجازت ہے میں پھوپھی کو لے جاؤں، بابا نے بھیجا ہے۔ بس ختم مجلس، اب تک تیرے لیے پڑھا، یہ ایک لفظ ان ماؤں بہنوں کے لیے، انہیں پتہ اس جملے کا، اسی پہ ختم مجلس۔ عبداللہ فرماتے ہیں اکبر بابا سے کہو، عبداللہ کہہ رہا ہے تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا مرگ ترکہ ہے، میں منع نہیں کر رہا، ضرور لے جاؤ، لیکن صرف اکبر نہ لے جائے، سارے ہاشمی مل کے لے جاؤ، تاریخ کو پتہ تو چلے نا زینب کتنی آباد تھی۔ تو مرد ہے نا، تجھے رونا نہیں آیا، گھر میں جا کے بہنوں سے پوچھنا، یہ ناز کرتی ہیں سہیلیوں میں بیٹھ کے، مجھے ماموں لینے آیا تھا، مجھے چچا لینے آیا تھا، مجھے بھائی لینے آئے تھے، مجھے بابا لینے آئے تھے۔ عبداللہ فرماتے سارے ہاشمی مل کے لے جاؤ، تاریخ کو پتہ تو چلے نا زینب کتنی آباد تھی۔ 18 ہاشمی لے کے حسین عبداللہ کے در پہ پہنچے، 18 کے 18 عبداللہ کے مکان میں کھڑے ہو گئے۔ حسین عبداللہ کے قریب جا کے فرماتے سلام،
علیہ السلام، عبداللہ اجازت ہے میں بہن کو لے جاؤں؟ عبداللہ فرماتے حسین ایک بار ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھا، حسین نے عبداللہ کو اٹھایا، فرماتے مجھے دروازے پہ لے جا، حسین دروازے پہ لے گئے، فرماتے علی کی بیٹی میرے قریب آ، وہ جملہ جس پہ رونا نہ ہے تو علی کی بیٹی سے معافی مانگنی ہے۔ علی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے عبداللہ کہتا تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، تیرا ترکہ ہے، تیری ملکیت ہے، لے ضرور جا، لیکن حسین امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ حسین میرے ساتھ وعدہ کر کے جا، جتنے ماتم کرنا، جتنے زینب کو لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ اور سید کسریٰ کے ماتمی ہو اتنوں کا نام آیا، حسین گھر سے باہر آئے، فرمایا اکبر باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، عباس باہر آ جا، آن باہر آ جا، محمد باہر آ جا، 17 ہاشمی باہر بلا کے سجاد کے کان پہ لب رکھ کے حسین فرماتے سجاد عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، جا پھوپھی کو لے آ، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، جا زینب کو لے بھی تو آ اور چھوڑنے کے لیے بھی تو آئے گا، اور ہم سارے کربلا سلام۔ مومنین حضرات تشریف رکھو، ملک دے بہترین اور نامور شری بیاں باہر المصائب جناب زوار کمل صاحب پرسن